پڑھیں گے آپ. اچھا, اب یہ درود ابراہیمی چونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا, صوفیوں اور بابوں کے ماننے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کریں گے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. وہ لے کے چلیں گے اپنے بنائے ہوئے درود, درود تنجینا, درود لکھی, درود ماہی, درود خضری. انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا, وہ تعلیم کریں گے, درود ابراہیمی سے چڑھیں گے. نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں. ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے. اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا, ان میں سے ایک, بلکہ آپ کہہ لیں کہ احمد رضا بریلوی کے بعد وہی ہیں کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. گجرات کے رہنے والے تھے, یہاں سے کوئی 50 منٹ کی ڈرائیو ہے, وہاں ان کا مزار بھی ہے. یہ اعلی حضرت کے پوتا شاگرد ہیں, اعلی حضرت کے خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی, ان کے یہ آگے سے مرید ہیں احمد یار خان نعیمی. انہیں حکیم الامت کہتے ہیں بریلوی. ہاں, یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لیے تھانوی صاحب ہیں, وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں, تفسیر نعیمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے. باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کہانی باز تھے. انہوں نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں درود ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی, میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. ہاں جی, گناہ اور ناجائز ہے. ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے, کیونکہ گناہ جب ہوا تو ناجائز والی بات نہیں, وہ حرام ہے. قرآن میں سلام کا حکم ہے. اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جی, قرآن میں تو ہے کہ درود اور سلام دونوں پڑھو. وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو. وہ کہتے ہیں چونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے تو یہ ناقص درود ہے. نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے, نماز میں ہم آلریڈی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, تو اس میں کور ہو جاتا ہے. یہ دلیل دے رہے ہیں آگے. اصل بات انہوں نے بعد میں کھولی. وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں, وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں مانتے. وہ کس سلام کی بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہاں, اگر وہابی اور دیوبندی سلام کے منکر ہوتے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا چھوڑ دیتے. ایویں کولو ایک گل بنا لی. وہ درود ابراہیمی پر بہت زور دیتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی جاہل پیر اپنی حماقت میں درود ابراہیمی لوگوں کو سکھاتے ہیں, مگر حکم قرآنی پر غور نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وظیفہ بتانا ہے تو درود خضری بتایا کریں جو نقشبندی بابوں نے سکھایا ہے, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. وہ کہتے ہیں آپ یہ درود سکھائیں, درود ابراہیمی نہ سکھائیں. اب دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا انہوں نے. اور درود ابراہیمی کو ناقص کہنا, تو یہ کام نبی علیہ السلام خود کر کے جاتے ہیں نا, کہ آپ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پڑھنا ہے, نماز کے علاوہ تم نے درود نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں. جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل, انٹرچینجبل ورڈز ہیں. خوش و خرم انٹرچینجبل ورڈز ہیں. درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درود, عربی میں تو الصلاۃ ہے. صلاۃ و سلام یا درود و سلام, صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو, نبی علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت کرنا. سلام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا. اب مجھے بتائیں کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو, یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو, اس میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا, اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات, دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود الصلاح کا ذکر ہے, سلام کا ذکر نہیں ہے. جو فضائل آئے ہیں, آج میں انشاءاللہ 30 احادیث کور کروں گا, ان میں سے مشکل سے 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے,
باقی سب احادیث میں ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے. تو نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑھنا. ہاں نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے, اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں. نماز میں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے, نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے, اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں. لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. درود پڑھیں یا سلام پڑھیں دونوں سیم ہے. اب دیکھیں سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بھی ناقص کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. لو سامو کتنے گیا دماغ میرا. پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے. سلام علی ابراہیم سورہ صافات میں درود تو کوئی نہیں ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی الیاسین. اور پھر یہ سورت جب کنکلوڈ ہوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ درود کا وہ صیغہ ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے اور اس میں صرف سلام کا ذکر ہے. درود تو مسنگ ہے. اور بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سلام بھی درود ہے, درود بھی سلام ہے. باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو یہ اسی قسم کی بحثیں ہیں جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ نوافل ہیں جو سنت موقدہ ہیں, یہ وہ نوافل ہیں جو غیر موقدہ ہیں, یہ فلاں والے نوافل ہیں, یہ صرف سادہ نوافل ہیں. بھائی اسلام میں دو ہی باتیں آئی ہیں, فرض عبادت اور نفلی عبادت. پھر نفلی عبادت کے آپ جو مرضی نام رکھ لیں وہ نفلی رہے گی. سب سے تگڑی نفلی عبادت ہے نا جو جسے یہ اتنا پکا پکڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے فرض ہو رہے ہونا فرض چھوڑ کے یہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں انفی. یہی ہے نا, کہتے ہیں جی یہ سب سے تاکیدی سنتیں ہیں. ان کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اما عائشہ اسے نفلی نماز کہہ رہی ہیں, اور نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کام کو. اما عائشہ فجر کی 2 سنتوں کو کہہ رہی ہیں نفلی نماز. تو باقی سنتیں جو انہوں نے اتنی بنائی ہوئی ہیں ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا. تو یہ بھی بحث ہیں کہ جی درود پڑھ لیا, سلام کیوں نہیں پڑھا. درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ 99.99% احادیث میں جتنی فضیلت آئی ہے وہ درود پڑھنے کی آئی ہے. اگر مفتی صاحب کا یہ ڈھونگ ہم مان لیں کہ سلام کے بغیر درود نامکمل ہے پھر تو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہونے چاہیے, اور یہ فتویٰ پھر نبی الاسلام کی ذات پہ بھی جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ درود پڑھو. آپ کا کام تھا کہ آپ ساتھ کہتے سلام کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اس سے بڑھ کر اللہ پر فتویٰ جائے گا کہ اللہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں, اے ایمان والو درود اور سلام بھیجو. اپنے لیے تو سلام کا ذکر ہی نہیں کیا. تو درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی لیے انبیاء کرام کے لیے جب آیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, تو یہ انبیاء پر درود بھیجنا ہی ہے, ان پر رحمت کی دعا کرنا ہے, سلامتی کی دعا کرنا ہے. اچھا میرے بھائیو, اب یہ جو لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا درود شریف کے, وہ ہمارے مصباحی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں. سارا بارود ہی تم لوگوں نے, تمہارے بڑوں نے بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر. تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی فقہ میں, فقہ حنفی میں فتاوی عالمگیری آپ کھول کے دیکھ لیں, دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بابا جی ہیں. ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے. اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے. یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں. اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز
مکمل. اب مجھے بتائیں, تماشا لگایا ہوا ہے, نماز کہہ رہے ہیں بغیر درود کے مکمل ہے, اور اذان کے ساتھ خود سے درود ایڈ کر دیا ہوا ہے, اور وہ بھی اس دن جس دن سپیکر میں اذان دیں. سپیکر کے بغیر ڈائریکٹ اذان ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو وہابیوں کو سنانے کے لیے ہے نا. فتاوی عالمگیری میں بھی, بہار شریعت میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی درود شریف نہ بھی پڑھے اس کی نماز مکمل ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہمارے نزدیک. اور اس سے بڑی بات جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے, ان کے نزدیک اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں, زور کے آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, عصر کی پڑھ رہے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے سجدہ سہو کرتا ہے, جب اس سے غلطی ہو جائے, وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی غلطی ہے جس پہ سجدہ سہو کرتے ہیں. اگر پہلے تشہد میں آپ نے غلطی سے بھی درود شریف پڑھ لیا, اللہم صلی علی محمد, ان کے نزدیک آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, کیونکہ وہاں درود شریف نہیں پڑھنا تھا. حالانکہ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, سنن نسائی میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف پڑھا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں, البتہ یہ جائز ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, اگر پہلا تشہد ہے تو آپ عبدہ و رسولہ کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں. میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں ریگولرلی. درود شریف آپ پڑھیں, یہ افضل ہے. ان کے نزدیک اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا, چاہے وہ سنت موقدہ تھی یا وطر تھے, کیونکہ یہ تو وطر میں بھی وہ پہلے والا تشہد کرتے ہیں, چاہے فرض نماز تھی. حالانکہ نبی علیہ السلام کی وطر کی نماز کا ذکر موجود ہے سنن نسائی میں اور مسلم شریف میں, کہ آپ علیہ السلام نے درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف مکمل پڑھا, دعائیں بھی بلکہ پڑھی, اور پھر آپ آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے تو سجدہ صاحب آپ کے اوپر واجب, غلطی سے بھی پڑھ لیا تو. اب انہوں نے اپنے اس فتوے کو بچانے کے لیے ایک خواب گھڑا. ظاہر حدیثیں جب نہ ہو پھر آپ کو خواب گھڑنے چاہیے, حدیث تو پکڑی جائے گی. خواب انہوں نے گھڑا کہ جی ایک دن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی, اور یہ فقہ کی کتابوں میں ساتھ خواب لکھا ہوا ہے, بہار شریعت میں اور ان کی فقہ کی کتابوں میں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام بہت بڑا ڈالا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہم کریں گے تو اپنے اس غلط فتوے کو بچا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت کروائی امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دیا. تو کہتے ہیں امام حنیفہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, میں نے تو اس شخص کے اوپر سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کے درود پڑھے, جو غافل ہو کر پڑھے. تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرائے اور آپ نے تحسین فرمائی. میں تو سمجھتا ہوں یہ خواب ہی بڑا گستاخانہ ہے. ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کو کہانی کروا دی امام حنیفہ نے, کہانی کروائی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھول کر درود پڑھے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے, اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. جی مکروہ تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہے, کیونکہ وہ کام جو سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں فقہ حنفی میں لکھا ہے وہ کام اگر آپ جان بوجھ کے کریں نا تو نماز ہی نہیں ہوگی. بھول کر کریں تو سجدہ صاحب سے نماز ہوگی, اور وہی کام جان بوجھ کے کریں تو نماز نہیں ہوگی. یعنی امام حنیفہ نے خواب میں بھی 2 نمبری کی. اس وقت نبی علیہ السلام کو بتاتے کہ جو بھول کے درود شریف پڑھے اسے میں نے واجب کروایا, اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ خواب ہی خود بتا رہے کہ میں جھوٹا ہوں, اور یہ تعریف بنا کے پیش کر رہے ہیں جی امام حنیفہ نے نبی علیہ السلام کو خوش کر دیا جواب دے کے, اور تسی بنو نہیں پورے پہ سکتے ہو. ہاں, اور تم نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرو گے. جھوٹ. نہ امام حنیفہ کو پتا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا, اور نہ نبی علیہ السلام نے کوئی زیارت کروائی. اس کی میں نے انجینئرنگ کی تھی کہ اللہ کے بندو تمہارے نزدیک تو جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, تو پھر یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہو کہ جی جو غافل ہو کے پڑھتا ہے نا, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ درود شریف آپ توجہ سے پڑھیں,
ادھی اسٹوری. پوری کہانی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. واجب الادا ہے، مکروہ تحریمی ہے. ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں. تو آڑا بارود میں پھاڑ دیتا، ناقص بناتا. سب فراڈ چل رہا ہے. درود شریف کے نام کے اوپر یہ محفلیں کروائیں گے، لیکن نماز میں درود شریف پڑھنے کو یہ واجب نہیں سمجھتے. اور جان بوجھ کے بھی کوئی درود شریف چھوڑ دے، کہتے ہیں نماز درست ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لو سامو. ہاں